اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد ہم لوگ کر رہے ہیں جو کہ 90 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، اور مکی صورت ہے، 20 اس میں آیات ہیں، اور آیت نمبر 6 انشاءاللہ تعالی ہم آج کریں گے۔ یقولو، یہ لفظ ہم نے پچھلی کلاس میں کر لیا تھا، اور یقولو فعل مضارع ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو لفظ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ سوری، میں جگہ چینج کر رہی تھی تو اس لیے آپ سے بتاؤ آواز آ رہی ہے، کیونکہ میں اوپر کی منزل میں آئی ہوں، یہاں کا نیٹ علیحدہ ہے۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہو رہی، بلنڈر ہو رہا ہے، آواز پھنس رہی ہے۔ جی وہ لنک جو ہے وہ چلا گیا، تھوڑی دیر میں اسے دوسرے پہ شفٹ کر رہی ہوں ذرا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولو کی ہم بات کر رہے تھے، یقولو فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے۔ اب آواز کلیئر ہوگی آپ لوگوں کی؟ جی آپ کی جی اور جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ شروع میں جو لفظ ہے یقولو، علامت مضارع یا اگر لفظ کو ہم جس طرح سب سے پہلے توڑتے ہیں تو علامت مضارع سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے بعد کیونکہ علامت مضارع پیش والی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ معروف ہے، اور اس کے بعد اس کا جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ ہم جانتے ہیں کہ فعل بالفاعل ہوتا ہے، یا فعل بالمفعول ہوتا ہے، اور یا فعل فاعل اور مفعول ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ معروف ہے کیونکہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل بالفاعل ہوگا۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا اس میں سے کوئی لفظ نکل کے باہر آیا ہوا ہے جو کہ پیش والا یعنی کہ رفع کی حالت کا مرفوع اسم ہے، تو اس کے بعد ایک نیا جو ہے اسم، ایک اور نیا فعل آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات یہیں پہ مکمل ہو گئی۔ تو یہ فعل بالفاعل ہے، اس میں سے کوئی فاعل نکل کے باہر نہیں آیا ہوا، تو اس حوالے سے یہ فعل بالفاعل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا فاعل ہے؟ تو فاعل وہی ہوتا ہے جو کہ فعل مضارع کی جو صیغہ ہوگا وہ اسی صیغے کے برابر کا جو اسی کا جو ہمارے پاس ضمیر ہوگی وہ اس کے اندر بطور فاعل موجود ہوگا۔ یقولو کیونکہ واحد مذکر غائب ہے، تو واحد مذکر غائب کا جو بھی ہمارے پاس ضمیر ہے وہی اس میں فاعل بن کے بیٹھا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کے اندر فاعل بن کے آ رہی ہے۔ تو فعل بالفاعل جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب دیکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے۔ تو اہلک تو، جی سب سے پہلے شکیلہ آپ بتاؤ گے یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ ٹیچر یہ اس کا مزید فی کا ہے۔ کیا ہے سوال؟ میں نے پوچھا کہ اسم فعل حرف، آپ کہہ رہے ہو مزید فی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کا نام کیا، آپ بتا رہے ہو میری عمر 20 سال ہے۔ فعل ہے۔ فعل ہے، آپ نے کہا یہ فعل ہے، کون سی نشانی ہے اس میں فعل کی؟ اگر آپ فعل کہتے ہو تو مکمل بتانا ہے نا، آپ نے فعل پڑھے ہوئے ہیں کہ 6 قسم کے فعل ہوتے ہیں، کون سا والا فعل ہے؟ ٹیچر یہ ماضی کا ہے، مزید فی کا، ماضی کا، متکلم کا۔ فعل ماضی، اور فعل ماضی اگر آپ نے کہنا ہے تو اکیلا نہیں کہنا،
ماضی کی آگے مزید 2 ٹائپس ہوتی ہیں، معروف فعل معروف ماضی معروف، یہ مکمل جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فعل، آپ نے کہا یہ فعل ماضی معروف ہے، کون سی نشانی ہے اس میں جس کو دیکھتی پتا چلا کہ یہ فعل ماضی ہے؟ ٹیچر یہ تاپش تو جو آخر میں آ رہا ہے نا، اس کو دیکھ کے بالکل، اندازہ ہوا ہم نے کہا کہ سب سے پہلے لفظ کو توڑنا ہے، توڑ کے روٹ ورڈ تک پہنچنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ کیا ہے۔ کیا آپ نے یہ سٹیپ کیا شکیلہ؟ سر اس کا روٹ ورڈ ہے ہا لام کاف، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا اس کے روٹ ورڈ ہے آگے ہا لام کاف۔ لام اور کاف، اور اس کے پہلے اب ہمیں ایک حمزہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک تے پیش تو نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جو حمزہ اور تے پیش تو ہے، یہ ہمیں کہانی سنائے گی۔ تے پیش تو نے بتایا کہ میں فعل ماضی ہوں، اور اور شروع کیونکہ کے شروع پیش سے نہیں ہو رہا اس لیے معروف ہوں، یہ جواب مل گیا آپ کو۔ اور حمزہ کیا بتا رہا ہے؟ حمزہ بتا رہا ہے کیونکہ یہ شروع میں اضافہ جو ہے وہ مزید فی کے مطلب تین حرفی مادے کے آگے جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ مزید فی کی طرف چلے جاتا ہے۔ اب کیونکہ اس بالکل، میں تو حمزہ کا یہ حمزہ اضافہ ہے تو بتا ہم رہا ہے کہ دیکھیں میں گے، ثلاثی مزید فی سے میرا تعلق ہے، اس گھر سے تعلق ہے۔ تو آپ ثلاثی اب ہم مزید دیکھیں فی کے گے گھر میں انٹر ہوئے، تو اندر کتنے روم تھے آپ کے پاس؟ اندر ہمارے پاس 8 روم تھے۔ 8 تو روم، تو ہم کس جب دروازے دیکھیں کو گے کھولو کہ گے؟ اب ہم حمزہ گروپ والے جو گروپ ہے حمزہ والے، اس کو دیکھیں گے تو شروع میں افعال اور انفعال استفعال اور استفعال انفعال اور ابھی بیٹا سوال یہ پیدا ہوا ہے، میں اس نے پوچھا ہے کہ اس کا آپ کون سے روم میں انٹر ہوگے، کون سے باب کو کھولو گے؟ ٹیچر ہم پہلے دیکھیں گے ماضی کا معروف ہے کہ مجہول، تو ہم ماضی میں چلے جائیں گے کیونکہ یہ آخر میں تا پیش تو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور شروع کا حمزہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پہلا جو ہے افعال اس کا ہے یہ بالکل ایسے آپ بتاؤ نا کہ اس کا تعلق باب فعال سے ہے، کیونکہ مادے سے پہلے حمزہ کا اضافہ ہے، جی تو یہ ہے باب یہ افعال، افعال کا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، جی اب آپ نے دروازہ کھولا، اندر چلے گئے کمرے کے اندر، کمرے کے اندر 8 الماریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر تیپش تو کو دیکھتے ہوئے ماضی معروف کی الماری کھول کے اس میں چلے گئے، اندر سیگا پڑا ہوا ہے، کون سا سیگا ہے؟ ٹیچر اس پر انا کا آپ کو سوال ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ تو مجھے بتا رہے ہو کہ اس کے اندر کوئی فائل بتا رہے ہو، سیگا کسے کہتے ہیں شکیلہ؟ صیغہ کہتے ہیں جنس عدد اور وسعت۔ تو آپ نے جو بولا ہے وہ ان میں سے کسی کا جواب ہے؟ نہیں ٹیچر یہ ہم اس میں جو ہے وہ ہوا کی ضمیر ہوگی۔ بیٹا آپ تکا نہیں مارو گے، آپ نشانیوں کو دیکھ کے بتاؤ گے۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ ہوا کی ضمیر ہے؟ آپ سے میں نے سیگا پوچھا، آپ ابھی بھی بالکل کوئی اور جواب دے رہے ہو۔ میں نے آپ کا نام پوچھ رہی ہوں، آپ مجھے اپنی عمر بتاتے جا رہے ہو۔ یہ متکلم کا ہے نا، واحد فوزیہ میں نے متکلم۔ آپ سے تو نہیں پوچھا نا بیٹا؟ سوری سوری۔ ٹیچر میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ یہ متکلم ہے انا بالکل کا۔ بھی نہیں بتایا بیٹا، آپ جو جو بھی بتا رہے ہو میں ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوں، آپ نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ میں نے آپ سے پوچھا سیگے میں کیا بتاتے ہیں، آپ نے کہا عدد، جنس اور گروپ، تو آپ نے اس کے جواب تو نہیں مجھے بتایا۔ عدد کیا ہے اس کا؟ عدد واحد ہے۔ بالکل ایسے بتاؤ نا بیٹا آپ۔ تے پیش تو واحد اکیلا تے جس لفظ کے بھی اینڈ پہ ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، چاہے تے پیش جی تو ہے، تے زبر ت ہے، تے زیر تی ہے، تے ساکن ہے، ٹھیک ہے، 3 حرفی مادہ ہے یا اکیلا تے لگا ہوا ہے کسی بھی حرکت کے ساتھ، تو وہ واحد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اب جنس کیا ہے اس کی؟ یہ واحد بھی مؤنث بھی ہو سکتا ہے اور مذکر بھی ہو سکتا ہے۔ جی، تو ہم دونوں بولتے ہیں مذکر یا مؤنث، ایسے بولتے ہیں ہم، جی اس میں متکلم میں دونوں بتانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، اور گروپ کون سا ہے؟ گروپ حاضر کا۔
तेपेश तू हाजिर में आता है, तू का क्या मतलब है? मुतकल्लिम का है ना। मुतकल्लम का, बिल्कुल ठीक हो गया। बेटा आपको इसीलिए कहा तुक्का नहीं चलाना, आपने उसके तर्जमे पे गौर करो, उसकी शक्ल अपने गर्दान में तलाश करो कि ये कहाँ पे आती है। आपको टीचर वो गर्दान मेरे भूल गई चश्मे हुई टीका है? हुआ, मैं बड़ा चश्मे को जवाब दे रही हूँ तो देख नहीं पा रही। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि अहलकतु आपने कह दिया वाहिद मुजक्कर या मुअन्नस मुतकल्लम, लेकिन जब हमारे पास सिर्फ मैंने एक लफ्ज आपसे पूछू ना अहलकतु, तो आप कहोगे मुजक्कर या मुअन्नस, लेकिन यहाँ सूरा में तो आपके पास मुकम्मल आपको पता है कौन किससे क्या बात कर रहा है, फिर तो आप एग्जैक्ट जवाब बताते हो ना, फिर आप तुक्के में तो नहीं बताते। टीचर यकूलू, मुजक्कर से वो कहता है, अहलकतु, मैंने हलाक किया है, इसका मतलब मैंने खर्च किया, वो कौन है, वो कौन कह रहा है? पिछली सूरतों से उसको करो रिलेट। टीचर ये मुजक्कर के बारे में होगा ना। अंदाजा ना बताओ बेटा, आप मुझे बताओ सूरत में कौन किससे क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात चल रही है, अंदाजे थोड़ी बनाने हैं आपने। टीचर ये मुझे नहीं, मैंने सूरत नहीं पढ़ी, तो आप बेटा लेकिन जब ये पढ़ने आते हो या तो की वजह आपने से, सामने खोल के रखा करो ना। जी, या अब की वजह से अगला पता चल। फौजिया, अब आप बताओ। बगैर सूरत के आपको यहाँ नहीं बैठना, आपने सूरत को खोल के बैठना है, ठीक है? आपके आगे खुला हुआ होना चाहिए कुरान मजीद। इंशाअल्लाह। ये कैसे है कि हम कुरान पढ़ रहे हैं और आपके पास कुरान ही नहीं है? जी, ला उक्सिमु, नहीं मैं कसम, नहीं मैं कसम खाता हूं इस शहर की। ये ला जो है ये पहला ला जायदा है, एक्स्ट्रा ला, जिसका हम तर्जमा नहीं करते। आप ये नहीं कह रहे हो कि नहीं मैं कसम खाता, अल्लाह आगे तो कसम खाई जा रही है मुख्तलिफ चीजों की, ये तो नहीं अल्लाह ताला कह रहे कि मैं शहर की कसम नहीं खाता, ठीक है? शहर की तो कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला, तो ये ला जो है ये जायदा है, एक्स्ट्रा है, तो इसको लाए जायदा कहते हैं। तर्जमा कहां से शुरू हो रहा है? मैं कसम खाता हूं इस शहर की, वो वाले दिन व माँ वलदा, और किसकी कसम खा रहे हैं जी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जी बोलो। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की। बिल्कुल, इसकी मुख्तलिफ राय मिलती है, कोई कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम उनकी औलाद, उसमें सारी दुनिया आ जाती है, कोई कहते हैं हज़रत इब्राहीम और उनकी आल, उसमें हज़रत इब्राहीम के बाद की सारी नस्लें आ जाती हैं, फिर कोई कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत की बात हो रही है, तो ये मुख्तलिफ राय मिलती है, ठीक है? लेकिन इनमें से कोई भी आप राय को उठा सकते हो। उनकी कसम खाई जा रही है, पहले कहा जा रहा है इस शहर की कसम खाई जा रही है, फिर कहा जा रहा है कि हजरत आदम उनकी नस्ल की कसम खाई जा रही है, दूसरी कसम, फिर कहा जा रहा है लक़द खलक़नल इंसाना फी कबदिन, फिर इनकी कस्में खाने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यकीनन इसमें कोई भी शक नहीं, दो यकीनन आ रही हैं, लाम ज़बर ल ये भी यकीनन के लिए आता है, और कद इसका मतलब ये होता है कि तहकीक, हर तरह की तहकीक हो चुकी, कंफर्म हो चुका, ऑथेंटिक बात हम बता रहे हैं, इसमें किसी किस्म कोई शको शुबहात की गुंजाइश नहीं है कि हमने पैदा किया इंसान को फी कबदिन। कबदिन का क्या मतलब होता है? तकलीफ की हालत में, किसकी हालत में? तकलीफ की हालत में जी, रहने वाला। रेत का जो ढेर होता है ना, जब आप रेगिस्तान में जाओ तो जब तेज आंधी चलती है तो रेत का ढेर बन जाता है, हवा उससे उड़ के रेत कहीं पे एक पहाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसके सेंटर वाले हिस्से को, उस रेत की जो पहाड़ी होती है उसके सेंटर को कहा जाता है, ये लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर उसी से रिलेट करते हुए दिन का सेंटर वाला हिस्सा यानी कि एग्जैक्ट 12 बजे, तो क्योंकि 12 बजे गर्मी अपने अरूज पे होती है,
تپش اپنے عروج پہ ہوتی ہے، تو اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ کس کے لیے استعمال ہونے شروع ہو گیا؟ سخت مشقت، سخت مشکل، سخت گرمی، سخت تپش، سخت دھوپ، یعنی کہ اس سے ریلیٹ کرتے کرتے یہ بات یہاں تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم نے اس کا ترجمہ نکل لیا کہ سخت مصیبت اور سخت مشقت. تو انسان کو ہم نے سخت قسم کی تکلیف، گرمی، مشقت میں پیدا کیا. اَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ نہیں کیا کیا جائے گا؟ قابو پایا جائے گا. بالکل، کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں، کوئی ایک بھی قدرت نہیں رکھ سکتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کئی چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد کہ اس قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو بڑی تکلیف، بڑی مشقت میں پیدا کیا، اور کیا اس انسان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا انسان کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ کیا انسان کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اہلکتو کس کے لیے؟ کون بول رہا ہے؟ میں بول رہی ہوں. آپ بول رہے ہو؟ ہاں جی روزینہ، السلام علیکم. جی میں یہ ہے اہلکتو کی کہ بات کر رہی ہوں. اہلکتو میں کون بات کر رہے؟ اچھا سوری، وہ پہلی سسٹر بول رہی تھی نا. ٹھیک ہے، جی جی، اوکے. آپ بولو بیٹا. مجھے سوال کر رہی ہوں کہ اہلکتو اس میں کون کلام کر رہے؟ جی ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ متکلم بندے میں اللہ سے تعالیٰ کلام. کلام کر رہے ہیں نا، تو پھر میں ایسے تو جی نہیں کہوں گی کہ واحد مذکر یا مؤنث. اب تو مجھے کنفرم پتہ ہے کون بات کر رہا ہے. پوائنٹ میرا سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ جب میں نے صرف ایک لفظ لکھ کے دے دوں ایگزام میں اور میں کہوں اہلکتو کی گرامیٹک انالیسس کرو، تب آپ کو نہیں پتا کہ یہ میں کون ہے، مذکر ہے کہ مؤنث. تو ہم کیسے جواب لکھتے ہیں؟ مذکر یا مؤنث. ٹھیک ہے، لیکن صورت میں تو ہمیں کنفرم پتا ہوتا ہے کون کلام کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. تو پھر تو آپ نے ایگزیکٹ جواب دینا ہے نا. تو کا ترجمہ آپ نے مذکر کرنا ہے. واحد مذکر متکلم. پوائنٹ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ قرآن کے اندر آپ تکے میں جواب نہیں دو گے، وہاں پہ آپ ایگزیکٹ جواب دو گے. فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی باب افعال واحد مذکر متکلم، یہ اس کا صیغہ ہو گیا. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا یہ صرف فعل ہے، اس میں سے فاعل نکلا ہوا ہے، کہ فعل بالفاعل ہے. جی روبینہ ارشد آپ جواب دو گے. اب کیا یہ صرف فعل ہے، یا اس میں سے فاعل باہر ظاہر ہو چکا ہے، یا فعل بالفاعل ہے؟ یہ فعل بالفاعل ہے. فعل بالفاعل ہے. ٹھیک ہے، کیسے پتا چلا کہ فاعل اس کے اندر ہے، نکلا نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ اہلک ہے نا، ہلاک کیا، ہلاک تو ہو گیا نا، ہلاکت ہو گیا فعل. اور میں جو ہے نا متکلم جو ہے وہ فاعل ہو گیا. بیٹا میرا سوال آپ لوگ نا سنتے نہیں ہو دھیان سے. میں جو سوال کرتی ہوں مجھے ایگزیکٹ اس کا جواب دیا کرو. ٹھیک ہے، غور سے سوال کو سنا کرو. سوال میرا یہ تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ فاعل اسی کے اندر موجود ہے، اس میں سے باہر نہیں نکلا ہوا؟ یہ میرا سوال ہے. آپ جواب مجھے کچھ اور دے رہے ہو. باجی ہماری سمجھ جو ہے نا بہت تھوڑی ہے، تو جی اس لیے میم ہم میں بتاؤں؟ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ اہلک تو نا یہ آپ نے کیا ہے کہ اس کے اندر ہی ہے نا ہلاک. میں نے تو نہیں کہا، میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں. جی نوشین آپ جواب دو. میم یہ 13th صیغہ ہے. فرسٹ اور فورتھ سے صرف فائل نکل کے باہر آ سکتا ہے، باقی سب کے اندر فائل موجود رہے گا. تو یہ بالکل 13th ہے تو فائل اس کے اندر ہی موجود. بالکل درست جواب دیا روبینہ. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ماضی کی گردان میں 15 ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی 15 ورڈز کو ہم صیغہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ جس طرح اہلک، پہلا ورڈ باجی کیا 14 ہوگا؟ ہوتے ہیں کہ 15 اہلکا. ہوتے ہیں؟ جی 14 صیغے ہوتے ہیں کہ 15 ہوتے ہیں؟ بس یہ بحث ہے.
اگر آپ تثنیہ کو علیحدہ گنو اور جمع کو علیحدہ گنو تو پھر 15 ہوتے ہیں، اگر آپ تثنیہ جمع کو ایک ہی اچھا گنو تو پھر 14 ہوتے ہیں۔ اچھا میں تثنیہ کو علیحدہ سمجھتی ہوں، ہم دو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ہم سب، تو میں تو نہیں سمجھتی کہ یہ ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ اور ہے، اس کا لفظ ترجمہ اور ہے، تو لیکن کتابوں میں زیادہ تر 14 ہی لکھا ہوتا ہے اور ایک ہی دفعہ لکھا ہوتا ہے، میں نہیں مانتی اس جی بات کو، ٹھیک ہے۔ ہم دو اور ہم سب جو ہے جب میننگ فرق ہیں تو ہم اس کو ایک ورڈ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جی، تو ہمارا جو پہلا گردان کا پہلا ورڈ ہوتا ہے اہلکا، واحد مذکر غائب، اور اہلک، اہلکت یہ واحد مؤنث غائب، صرف ان دو شکلوں میں سے فاعل نکل سکتا ہے، یعنی کہ پہلا اور چوتھا سیغہ، باقی جو 13 سیغے ہیں یا آپ 12 سیغے سمجھ لو، ان میں سے اس کے اندر قید ہوتا ہے، اس کے اندر جیل میں بند ہوتا ہے، اس کے اندر سے کسی بھی صورت سے فاعل باہر ظاہر نہیں ہو سکتا، تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ غائب گروپ سے تعلق ہے، تو آپ دیکھو گے کہ واحد مذکر یا واحد مؤنث ہے کہ نہیں، لیکن حاضر اور متکلم میں سے تو نکل ہی نہیں سکتا، اس کے اندر تو پکا پکا لاک لگا ہوا ہے، تو یہ تو متکلم ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہی موجود ہے فاعل۔ نوشین کون سا فاعل ہے اس کے اندر؟ انا انا کی فاعل ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، انا فاعل جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، تو یہ ہو گیا فعل بالفاعل۔ اب فعل بالفاعل جو ہے اس کے آگے کیا ہے؟ اب ایک فعل مضارع آ گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی فعل بالفاعل تھا، اب ایک فعل ماضی آ گیا، وہ بھی فعل بالفاعل ہے، تو اب اس جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہے یہ جملہ؟ کیسے بنائیں گے؟ فعل کے بعد اگر ہم پہلے ورڈ کو دیکھیں یقولو، عابدہ آپ بتاؤ گے، آپ وہ فعل ہے اور فاعل ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، ہوا کی ضمیر، تو اہلکتو کو اب ہم کیا بنائیں گے؟ یہ تو ایک علیحدہ فعل، ایک اور فعل آ گیا، اس کو ہم مفعول بنائیں گے۔ بالکل صحیح، کیونکہ جملہ فعلیہ ہم نے کہا ہوتا ہی 3 طرح کا ہے، ایک میں صرف فعل بالفاعل ہوتا ہے، اگر خالی اہلکتو ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ فعل بالفاعل کا جملہ ہے، اگر یہ مجہول ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے کہ یہ جو ہے فعل بالمفعول ہے، لیکن اس میں فعل اور فاعل آ گیا، اب تیسری چیز اور کچھ بھی نہیں بن کے آ سکتی ماں سوائے مفعول کے، تو یہ والا جو اگلا جملہ ہے یہ پورا جملہ بنانے کے بعد ہم اس کو مفعول بنائیں گے پہلے یقولو کا، ٹھیک ہے، تو اہلکتو فعل بالفاعل ہے، اور اس کے بعد مالن، روزینہ خان، یہ کیا ہے؟ جی میم یہ مال یہ اسم ہے۔ اسم تو ہے لیکن کیا بن رہا ہے؟ پیچھے ایک فعل آ چکا ہے، ایک فاعل آ چکا ہے، اب اس میں یہ تو جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ اب یہ جملہ فعلیہ ہے نا، اہلکتو سے شروع ہو رہا ہے جملہ فعلیہ، تو اب یہاں یہ اہلکتو کیا بن گیا؟ اس میں مالن کیا بنے گا؟ فعل فاعل کے بعد مالن کیا بنے گا؟ مفعول۔ مفعول، آپ کو پتہ ہے مفعول اسم ہوتا ہے اور وہ بھی نو نو منصوب ہوتا ہے، تو یہ آپ کو منصوب اسم ہی نظر آ رہا ہے نا، 2 زبریں ہیں نا اس کے اوپر، جی تو مفعول ہوتا ہی منصوب اسم ہے، تو یہ منصوب بھی ہے اور اسم بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر کیا ٹھیک بنے گا؟ مفعول بنے گا۔ جی۔ اب اگر یہ مفعول ہے تو اس کے آگے ایک اور اسم ہمیں نظر آ رہا ہے لبدن، پھر وہ کیا ہوگا؟ فعل مفعول مفعول تو ہم نے یہ بھی مالن کو تو مفعول کہہ دیا، تو اب لبدن کیا ہوگا؟ یہ بھی اسم ہی ہے نو؟ اسم بھی ہے اور منصوب بھی ہے، دونوں اسم ہے اور منصوب ہیں، جی تو یہ کیا بنے گا؟ ہم نے پڑھے تھے نا شروع میں، یہ
हाँ मुरक्कब है कोई, लेकिन जब दो इसम साथ साथ हों और दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हों तो क्या बनते हैं? इसमें मुरक्कब है, चारों लिहाज से एक जैसे हों। जी जी, मुरक्कब जारी नो, मुझे भूल गया वो। जारी में तो एक इसम होता है ना और साथ हरफे जार होता है। जी जी, ये मुरक्कब इशारा में क्या होता है? अच्छा ओके, हाँ दो इसम बराबर हो तो नहीं नहीं बेटा, मुझे मुरक्कब इशारा में इसम इशारे का होना जरूरी है। हम कहते हैं ये किताब, वो जी दो जी, किताबें, सॉरी यानी कि ये एक इसम होता है और साथ इसम इशारा होता है, इशारे वाला इसम होता है। मैम मुरक्कब मुझे जारी में हरफे जर का होना जरूरी है। मुरक्कब इशारा में इसम इशारे का होना जरूरी है। मुरक्कब अजाफी में क्या होता है? दो इसम साथ साथ ही होते हैं, लेकिन मुरक्कब एक पेश वाला होता है और एक जेर वाला होता है। मुजाफे इलैही जी हमेशा मजरूर होता है। यहाँ पे मजरूर इसम है कोई? नहीं, तो मुरक्कब अजाफी भी नहीं हो सकता। मुरक्कब अतफी किसको कहते हैं? जिसमें हर्फ अतफ है, बिल्कुल, वाओ वाव या औ या कोई उन दो इसमों के बीच में एक वाओ या औ, तो वो है इसके बीच में। जी नहीं, तो चार इसम चार मुरक्कब तो नहीं है, ठीक है, कोई निशानी नहीं है उनकी। ना यहाँ पे हरफे जर है, ना इसम इशारा है, ना इसके बीच में वाओ औ या कोई भी हरफे अतफ है, ना तो ये ये एक पेश वाला और एक जेर वाला मजरूर इसम है। तो फिर आखिरी कौन सा रह गया? मुरक्कब तौसीफी होगा फिर। तौसीफी। जो मुरक्कब तौसीफी होता है वो दो इसम साथ साथ होते हैं और दोनों चारों लिहाज से आइडेंटिकल होते हैं। जी तो पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है, उसके पार्ट्स को क्या कहते हैं? मुरक्कब तौसीफी में दो कौन अम, से हिस्से होते हैं? एक क्या होता है, एक क्या होता है? एक सिफ्त नो, जी ठीक कह रहे हो, सिफत, तभी तो मौसूफ कहते हैं उसको, मुरक्कब हाँ जी, तौसीफी कहते हैं। एक सिफ्त बयान करने वाला होता है, एक जिस और इसम की तारीफ दूसरा की जा रही हो उस उसको वो मौसूफ कहते हैं। उसे मसरूफ कहते हैं। एक सिफ्त होती है और दूसरा जिसकी तारीफ बयान की जाए उसको मसरूफ कहते मौसूफ हैं। कहते हैं, ठीक है। हाँ, और हाँ, दूसरा इसम सिफत होती है, यानी कि सिफत वाला लफ्ज इसम, जिसमें कोई सिफत जी बयान की जा रही हो। तो जी मालन पहले मौसूफ आता है, उसके बाद उसकी सिफत आती है। तो मालन जो है मौसूफ है, लबदन अच्छा, उसकी सिफत है। अब मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलके पहले क्या बनेगा? मुरक्कब तौसीफी मुरक्कब तौसीफी बनेगा। और मुरक्कब तौसीफी बनने के बाद अब पिछले जुमले का क्या बनेगा? फेल फाइल हमारे पास आ चुका है आहलक्तू में। फेल फाइल के बाद क्या आता है? मफूल मफूल आता है। डरो नहीं ना, आराम से खुल के मफूल बताओ। फेल फाइल के बाद सिर्फ मफूल आ सकता है, ठीक है। और जी मफूल को भी आपको पता है कि मंसूब होता है, इसम होता है और मंसूब इसम होता है। जी तो ये इसम भी और तनवीन ने बताया कि मैं इसम हूँ और उसकी जबरों ने बताया कि मैं मंसूब इसम हूँ, तो मफूल होता ही मंसूब इसम है। तो ये पहले मुरक्कब जी तौसीफी बना, उसके बाद ये पूरा मुरक्कब जो है वो मफूल कहलाएगा। तो अहलक तू अच्छा फेल, फेल माजी, अपने फाइल अना और अपने मफऊल मुरक्कब तौसीफी तौसीफी से मिलके अब क्या बना? कोई और बच्चा बताए, किसकी बारी नहीं आई अभी तक? जी फौजिया बेगम। फेल माजी अपने फाइल अना और मफूल मुरक्कब तौसीफी यानी कि मालन लबदन के साथ मिलके क्या बनेगा? फिल्म बेटा रुजीना आपसे नहीं आप पूछ रही, मैं फौजिया से पूछ रही हूँ।
मज लुबादन मजदर से सिफत मुशब्बा है ना। बेटा मैंने कहा तीनों चीजें मिल के अब क्या बना रही हैं? फेल अपने ये मुरक फाइल और मफूल के साथ मिलके क्या बनता है? फाइल बिल मफूल। फेल, फाइल और मफूल तीनों मिलके क्या बनते हैं? तीनों मिलके फेल बिल फाइल। फेल, फाइल और मफूल ये तीनों चीजें मिलके क्या बनती हैं? ये मुरक्कब बनता ना नहीं बेटा, जी। मुरक्कब तो नामुकम्मल जुमले को कहते हैं, ये तो एक मुकम्मल जुमला है। मुरक्कब तौसीफी है ना ये तो। बेटा मफूल। मुरक्कब तौसीफी तो दो वर्ड्स हैं ना। मैं तो अब आपको जी पूरे जी जुमले की बात, आपको अब मैं 4 अल्फाज की बात कर रही हूँ। जी अहलकतु जी। फेल, अना फायल, मालन लबदन मुरक्कब तौसीफी, ये चारों मिलके आप क्या बनाएंगे आबिदा? ये चारों मिलके जुमला फेलिया बनाएंगे। जुमला फेलिया बनाएंगे। और ये हमने पढ़ा था ना कि जुमला फेलिया की 3 इकसाम होती हैं। एक फेल और सिर्फ फाइल मिलके जुमला जी फेलिया बनता है। एक फेल और सिर्फ मफऊल से भी मिलके जुमला फेलिया बनता है। और एक हाँ हाँ। फेल, फाइल और मफऊल तीनों से मिलके जुमला फेलिया बनता है। तीनों से मिलके जुमला फेल। तो अब मैं यही आपको कह रही थी ना कि एक फेल है, एक फाइल है, एक मफूल है, तो ये तीनों मिलके आप क्या बांध रहे हैं? तो जुमला फेलिया बांध रहे हैं। जुमला फेल है, सॉरी। ठीक है, कोई मसला ठीक है नहीं। ठीक है। ठीक है, तो अब ये पूरा जुमला फेलिया बनने के बाद अब ये क्या बन रहा है? यकुलू का मफूल। यकुलू फेल मुजारे मारूफ अपने फायल हुआ और मफऊल जुमला फेलिया के साथ मिलके अब एक और जुमला फेलिया बन जाएगा, बड़ा जुमला फेलिया। पहले छोटा जुमला फेलिया बना था, अब बड़ा जुमला फेलिया बन जाएगा। पहला जुमला फेलिया कौन सी किस्म का था? दो जुमले फेलिया होते हैं, एक खबरिया और एक इंशाइया। पहला वाला क्या था? जो मैम अहलकतु खबरिया मालन, जी ये कौन सा जुमला होता है? खबरिया था या जुमला फेलिया इंशाइया था? ये खबरिया ही था। पर यह खबरिया, ठीक है। ऊपर वाला जुमला फेलिया खबरिया, हमने क्या पहचान सीखी थी? पता चल रहा। कि जो सच्चा या झूठा हो सकता है वो खबरिया होता है। वहां क्या कहा जा रहा है कि मैंने खर्च किया ढेरों माल, बहुत ज्यादा माल। तो ये सच भी हो सकता है कि मैंने ढेरों माल खर्च किया, और ये झूठ भी हो सकता है। तो जो भी जुमला सच्चा और झूठा हो सकता है वो जुमला खबरिया कहलाता है। ठीक है, उसमें खबर है, वो खबर सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। और जिस जुमले के तर्जमे को हम सच्चा या झूठा नहीं कह सकते वो इंशाइया कहलाता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? पहले उन्होंने कहा कि मैंने खर्च किया जो ऊपर बना था, हम शुरू से ले जाते हैं। वो कहता है, क्योंकि वाहिद है तो मैं कह रही हूं वो कहता है। हमने कहा था इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है, तो हुआ से मैंने तर्जमा किया वो, यकूलू से मैंने तर्जमा किया कहता है। वो कहता है, वो क्या कहता है? अहलक तू, मैंने खर्च किया। क्या खर्च किया? मालन लबदन,
مال ہو گیا پہلے توصیف موصوف، جس کی آگے خبر آئے گی وہ کیا ہے؟ مال. میں نے خرچ کیا، کیا خرچ کیا؟ مال. اور اس کی صفت کیا ہے؟ وہ کیسا مال ہے؟ بہت زیادہ، ڈھیر. یہ اس کی صفت ہو گئی کہ کوانٹٹی میں وہ ڈھیروں ہے، بہت ہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی صفت ہو گئی. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خرچ کیا ڈھیروں مال. جی میم ایک چھوٹا سا یہ آپ نے بھی بتایا نا، جملہ فعلیہ 3 قسم کا ہوتا ہے، جی فاعل اور فعل اور فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، اور فعل اور فاعل اور مفعول کے ساتھ ہوتا ہے، اور تیسرا کون سا بتایا آپ نے؟ فعل، فاعل اور مفعول، یعنی کہ فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں اس کے اندر، جس کی مثال اور آپ کے پاس یہاں پہ ہے. جی میں نے تیسرا لکھ لیا، میں نے دوسرا نہیں سمجھ آ رہی تھی. اس میں پہلا صرف تو مفعول، فعل کے ساتھ صرف مفعول ہوتا ہے، فاعل نہیں ہوتا، صرف اوکے مفعول. جو آپ پڑھتے ہو نا مجہول، ٹھیک ہے آپ کہتے ہو نا جزاک وہ مارا گیا. اب اس میں وہ کون ہے جو مارا گیا؟ مفعول ہے نا. کس نے ٹھیک مارا ہے یہ تو نہیں پتا چل رہا. ٹھیک وہ مارا گیا، وہ کھلایا جزاک گیا، وہ اتارا گیا، تم پلائے گئے. کس نے پلایا؟ ہمیں نہیں مینشن نہیں ہوا. فائل کون ہے یہ نہیں پتا. جی جزاک تو اس کا کافی استعمال ہمارے قرآن مجید کے اندر ہے مجہول کا. اللہ تعالیٰ اکثر بات، یعنی کہ فائل جب وہ سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری ہے بتانا کہ یہ کس نے کیا، تو وہاں پہ پھر صرف مفعول کی بات آ رہی ہوتی ہے، فائل مسنگ ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ جی جزاک اللہ. جی جی. تو اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ہم نے مس کی ہے. اچھا جی، یہ جو 2 ورڈز ہیں مالن اور لبدن، اس کو یہ کہتے ہیں جی، اصل میں یہ لفظ تھا لب، لبودن نہیں، لبدن، لب دن اسم جب تھا نا، تو یہ لفظ تھا لب دن. اور لب اس مؤنث شکل کیا ہے؟ یہ 2-3 طرح سے قرآن میں آتا ہے، لب دن یا لب دتن اگر مؤنث ہے، لب دتن. اور اس کی ایک تیسری شکل بھی آتی ہے لب دتن، پیش کے ساتھ بھی. اسم تو مجہول نہیں ہوتا نا. لب دتن اسم کی ایک دوسری شکل ہے، یعنی کہ لام لی کے ساتھ بھی آتا ہے اور لام پیش لو کے ساتھ بھی آتا ہے، اسم مؤنث اسم جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ورڈ تھا جس کو کہا جس سے مراد ہوتا ہے کہ گلو، جسے ہم کہتے ہیں نا گوند یا پانی سے چپکایا ہوا. نمدہ، آپ کو پتہ ہے نمدہ کیا ہوتا ہے؟ اون کا نمدہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نمدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک میٹ ہوتا ہے، اس کو نمدہ کہتے ہیں. نمدہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اون کو سرکلز میں یا مختلف ڈیزائنز بنا کے گلو سے چپکاتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ موٹا سا ایک، وہ کوئی اسکوائر میں بنتا ہے، کوئی ریکٹینگل شیپ میں بنتا ہے، کوئی سرکل میں بنتا ہے. یعنی کہ اون کو بہت ساری گلو لے کے اس میں ڈپ کر کے اس سے مختلف ڈیزائننگ کی جاتی ہے، اور وہ ایک موٹا سا میٹ بنا دیا جاتا ہے.
اور وہ میٹ عموماً ڈور سٹیپس پہ رکھا ہوتا ہے یا واش رومز کے باہر پاؤں یا جوتی پہنچنے کے لیے، اس کو نمدہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے گوند یا گلو کہہ لو سے چپکا ہوا یا اون سے بنا ہوا نمدہ یا چپکایا ہوا، اون کو تہ بتہ آپ اس طرح سے رکھتے جاؤ اور گوند سے اس کو چپکاتے جاؤ، تو یہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے کرتے آخر میں جو ہے یہ مختلف شکلیں استعمال ہونی شروع ہو گئیں اور بہت زیادہ کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ سمجھ آئیے کیا ہے یہاں پہ ورڈ؟ مالن، مال، بہت چپکایا ہوا، بہت زیادہ چپکا ہوا، یعنی کہ آپ نے اپنے سے جوڑ کے بے انتہا مال جوڑ کے رکھا ہوا ہے، چپکا کے رکھا ہوا ہے، ڈھیریوں میں رکھا ہوا ہے، تے در تے رکھا ہوا ہے۔ بات سمجھا پائی ہوں؟ جو گٹھیاں ہوتی ہیں آپ کے پاس، اگر 8-10 نوٹ ہیں تو آپ نے کھلے رکھے ہوتے ہیں نا، لیکن اگر میں 5 لاکھ لینے جاؤں گی بینک سے تو وہ کس صورت میں دیتے ہیں؟ ایک پوری گٹھی بنا کے تے بتے لگا کے اس کو پورا انہوں نے سٹیپل کیا ہوتا ہے، اس پہ کاغذ لپٹا ہوا ہوتا ہے، ایک تے بتے ایک پہاڑی کی شکل میں وہ بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بہت زیادہ مال کو کبھی بھی ایسے کھلا نہیں نوٹ پھینکے ہوتے، اس کو اس طرح سے، اور پھر اس کو بھی آپ ایسے سٹیک کر کے آپ نے ایک کے اوپر ایک ڈھیری رکھی ہوتی ہے۔ تو اس کو ذہن میں لاؤ کہ جب آپ نے بہت زیادہ مال اکٹھا کیا ہوگا تو آپ اسی انداز سے رکھو گے نا اس کو، ڈھیریاں بنا کے، ڈھیر کے اوپر ڈھیر۔ تو اسی سے یہ لفظ نکل آیا بہت زیادہ مال کے لیے۔ ویسے یہ اس میٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا لفظ، ٹھیک ہے؟ تو وہ لفظ بدلتے بدلتے مختلف شکلیں اختیار کرتے پھر بن گیا لبادن۔ میم یہ لبادن جو یہ تھوڑا سا چھوٹا نظر آ رہا ہے، یہ پہلے میں ریپیٹ کرتی ہوں، لبدا ہے نا، لبدا، لبدا، لبداتن، لبداتن، یہ ہے پہلا لبدا۔ لفظ ہے لبدن، زیر اچھا کے اوکے، ساتھ، لام زیر لی، بے ساکن، لبدن، اوکے، لبدن۔ اسی اور کے آگے دوسرا جب مؤنث بنانے کے لیے گولتا لگائی، لب دتن، اوکے، یہ تو سمپل مذکر مؤنث ہے نا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی لب دتن جو ہے وہ زیر کے بجائے پیش آ گئی، لب دتن، اوکے، جزاک اللہ۔ اور بدلتے بدلتے یہ لفظ بن گیا لبادن جب یہ نوٹوں کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ لا با یعنی کہ ساکن زبر میں بدل گیا۔ ویسے تو لبادن ہوگا نا دو پیش میں، لیکن ظاہری بات ہے جب اس کو ہم نے کیونکہ مفعول بنا رہے ہیں، دو زبر کے ساتھ ایک الف آتا ہے، تو اس لیے وہ لبادن، لبادن، سوری، لام پیش لو کے ساتھ ہے، لبادن، ٹھیک ہو گیا؟ بے جو جی ٹھیک، ساکن تھا وہ زبر میں بدل گیا، لبادن، 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 تو یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا گیا لفظ۔ گوند سے چپکا ہوا، اون سے بنا نمدہ، ٹھیک ہو گیا؟ اون تہ بتہ
चिपका कर फिर इसी को आगे ले लो कि ऊन से बना नमदा। ठीक हो गया। ऊन से बना नमदा ठीक हो गया। इसको हमने, और लिबदन लबू दोनों, ये दूसरा वर्ड है। अच्छा, ये लिबदन और लबूदुन और लबदुन। बाब नसरा से है और बाब सामिया से भी आता है। ये कई दफ़ा एक ही रूट वर्ड दो बाब से भी होता है। ठीक है, दो बाब के अंदर ही आता है। एक जगह जम कर बैठ जाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एक ही जगह पे टिक के बैठा हुआ एक बंदा, हिल नहीं रहा वहां से, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और लिबदुन की इसकी जो मुन्नस है वो क्या है? लिबदतुन। ये वर्ड्स यानी कि जो कुरान में मुख्तलिफ तरीक़ों से आए हुए हैं, मैं उसकी वो बता रही हूँ। ली ब लिबदुन, ये जमा मुकस्सर है, ये जमा की शक्ल है। और इसकी मुन्नस है लिबदतुन। ये लफ्ज हजूम, रश, भीड़, जमात दर जमात, इनके लिए इस्तेमाल होने लगा। यानी कि बहुत बड़ा। और लुबदुन जो है वो माल के लिए, जो अब हमारे पास आया हुआ है, लुबदुन ढेर माल, माल के लिए इस्तेमाल होने लगा। बहुत माल यानी कि बहुत ज्यादा खुला पैसा। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी मैम। मैम ऊपर सॉरी, ये बाप नसरा से और उसके साथ सीन है, सीन किसके लिए आपने बोला था? समिया यस्माऊ। ओके। यानी कि अब ये मुख्तलिफ किस्म के जब आपको कुरान में अल्फाज मिलेंगे तो आपको इनके मीनिंग्स जो है आइडिया होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ मायने में, यानी कि बेसिकली गोंद में ऊन को
ڈبو کے اس سے مختلف شیپس دے کے جو ہم نمدہ بناتے ہیں وہ اصل ورڈ تھا، اس سے پھر اس سے ریلیٹ کر کر کے مختلف میننگ میں یہ استعمال ہونے لگا. ٹھیک ہے. تو بس یہ یہاں پہ آج اتنا ہی رکھتے ہیں ہم. آلریڈی ہم نے ٹائم کافی لگا دیا ہے، تاکہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. آج کے والے سے کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لو. میم آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، پہلے آپ سے جو سوال کیا بیٹا وہ اس کا جواب دے دیں، میں ریکارڈنگ تاکہ پھر بند کر دوں. اچھا سوری، کیا پوچھا آپ نے؟ اس لیسن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے.